زندگی کا حصہ ہے، اس پر لڑائیاں نہ کرو۔ میں چاڈ گیا، افریقی ملک ہے، میں حیران ہوا، وہاں بڑا بھائی طلاق دیتا ہے، چھوٹا بھائی شادی کر لیتا ہے، کوئی لڑائی نہیں۔ اور وہاں 4 بچوں کی بیوہ یا 4 بچوں کی متعلقہ کوئی بھی فوراً شادی ہوتی ہے۔ ہماری بچیوں کو تو طلاق پڑ جائے اور 99% طلاق ظلم کی پڑتی ہے، وہ ساری زندگی دیواروں کے ساتھ گزار دیتی ہے، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے۔ اور 99% ظلم سسرال کا اور لڑکے والوں کا ہوتا ہے، 1% کہیں لڑکی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی گزار دیتی ہے دیواروں کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ طلاق یافتہ بچیوں کو گھر دو، طلاق یافتہ بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھو، طلاق یافتہ بچیوں کے رشتے کرواؤ اپنے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عظیم صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی 21 سال کی عمر، کہا جی سسرال والوں نے کہا تھا بیٹی ہوئی تیری تو طلاق دے دیں گے، اور میری بیٹی ہو گئی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن مجھے طلاق دے دی۔ 1 ہفتہ کے 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کہا جی میری جب تیسری بیٹی ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو دیاں جمی جاندی ہے۔ یہ میرے معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل ہیں، سلگتی ہوئی آگ ہے۔ علماء سے کہتا ہوں یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ، یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کا احترام کرو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو گنجائش دو، زبردستی کی شادیاں نہ کرو، زبردستی کے فیصلے نہ نافذ کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں عدالتوں میں پہنچ کے شادیاں کرنے نہ لگ جاؤ، ورنہ سارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو تم ان چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی پوری کرتے ہو، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پر اپنا فیصلہ ایسے نافذ کرتے ہو بس یہی ہوئے گا، اس تو علاوہ نہیں ہوئے گا۔ سمجھ کرو، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے یا 4، سارے بیٹے اٹھا لیے، بیٹیوں سے نسل چلی، 3 بیٹیوں سے نسل نہیں چلی، صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں بیٹیاں رکھ کے بتایا کہ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں سچائی پہ آؤ، دیانتداری پہ آؤ، عدل انصاف پہ آؤ۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، جان بوجھ کے 10 بے گناہ لکھواتے ہیں، 10 بے گناہ لکھواتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور یہ تمہاری فائل تمہارے سامنے اللہ کرے گا ان بے گناہوں کو کیوں پھنسایا تھا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہاری کمائی کو کہے گا یہ ملاوٹ والا پیسہ ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ شراب کا پیسہ ہے، یہ زنا کا پیسہ ہے۔ حساب دو کیوں کیا تھا؟ میں نے تو کہا تھا پالنے والا رب اللہ میں ہوں، پھر کیوں دھوکے میں چلے گئے تھے؟ تو آؤ میرے بھائیوں، آج اس مبارک محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو۔ جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی اے ساڈی مسجد نہیں جی، اتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد اودے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاں، چونکہ خانے وال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے
کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جداں تو پالکی تے چڑھتے آئے نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا کام کر۔ چوتھا پانچواں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ۔ ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف، میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہائے ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات، اور اس نے کہا پرچہ لاؤ، آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف۔ پھر اعلان کیا 1 لاکھ درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے۔ پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے، پالکی آ گئی، بیٹھو، 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگے میاں ایتھے رکھ چھڈو، پالکی اتھے رکھوا لی، آپ پیچھے بیٹھے رہے، اوے یہودی سدو۔ یہودی آیا، آگے شاہی غلام، شاہی پالکی، وہ تو پیر کمڑ لگ گئے۔ تو قریب آیا، ویکھے نا ہن میں پالکی چ آ گیا، ہن ساڈی گلی ذرا سیدھا کر دے۔ اس آخیا بہو میں سیدھا کر دینا، میری جان بچ جاوے۔ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں۔ آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں، ہر جگہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، ہر ایک کو گلے لگاؤ، پیار کرو۔ جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانت سے کام لینا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، محبت سے رہنا، نفرت سے نہ رہنا، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، یہاں بھی معاف، آگے بھی معاف۔ تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ میرے عزیز ہو، میرے برخوردار ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں۔ حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی، حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی، اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے، یہاں سے آیا کرتا ہے۔ حکمران نافذ کر دیں، کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا خانوال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی۔ تو بھائیو آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ،
تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو، آپ کو توبہ مبارک ہو۔ آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، وٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا۔ جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔